ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2018 एक मरतबा फिर पाकिस्तान में हॉट डिबेट बना हुआ है। इस वक्त यह बिल एक मुतनाज़ा हैसियत हासिल कर चुका हुआ है और पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, कोर्ट्स, सेनेट, पार्लियामेंट हर जगह इस बिल पर डिबेट हो रही है। 2018 जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अपने आखिरी अयाम में थी, वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के वक्त ये बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया और बड़ी उजलत के साथ इस बिल को पास किया गया। उस वक्त दो बिल्स को जोड़कर इस बिल को पार्लियामेंट में पेश किया गया और ये दोनों बिल एकदम से पार्लियामेंट से अप्रूव हो गए। इस वक्त ये बिल सेनेट में है और सेनेट में इस बिल के ऊपर डिबेट हो रही है। आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार क्या वजूहात हैं कि यह बिल मुतनाज़ा है, क्या हकीकत में पाकिस्तान में LGBT कम्युनिटी इस बिल से फायदा उठा रही है, क्या हकीकत में LGBT कम्युनिटी के लिए यह बिल पाकिस्तान में लाया गया और इस बिल को हम LGBT कम्युनिटी का बिल कह सकते हैं। मैं हूं ज़िया रशीद, आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों 2018 में जब ट्रांसजेंडर बिल पाकिस्तान में लाया गया तो उस वक्त चंद एक चीजों को मद्देनजर रखा गया। पाकिस्तान में ख्वाजा सरा कम्युनिटी के काफी ज्यादा मसाइल थे, इसके ऊपर बहुत ज्यादा लोगों ने शोर मचाया, आवाज बुलंद की कि इनके भी राइट्स हैं, इनको भी प्रोटेक्शन दी जाए। तब जाकर ख्वाजा सरा की प्रोटेक्शन के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए ये बिल लाया गया और इस बिल के अंदर ख्वाजा सरा ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन दी गई और इनको 3 कैटेगरीज के अंदर डिफाइन किया गया। इस बिल के बाद अगर कोई ख्वाजा सरा को हरास करता है तो इसके अगेंस्ट उसको प्रोटेक्शन दी गई। ख्वाजा सरा की कत्लो गारत को रोकने की कोशिश की गई। एजुकेशन, हेल्थ की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। इसके अलावा नादरा के अंदर जाकर जिन्स का तयन करने का मौका दिया गया इनको और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड इशुएंस हुई इनकी, जिसके बाद पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जैसी फैसिलिटीज ख्वाजा सरा को मिली। इसी बिल के अंदर पाकिस्तान में ख्वाजा सरा को इक्वालिटी दी गई और पाकिस्तान के गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में ख्वाजा सरा की जॉब्स का तयन किया गया और इनके लिए एक खास किस्म का कोटा मुकर्रर किया गया। लेकिन अब ये बिल क्यों मुतनाज़ा हुआ, इस बिल के अंदर कौन सी मुतनाज़ा शिक्कें हैं, आखिरकार क्या वजूहात है कि पाकिस्तान के अंदर ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर इस बिल के खिलाफ काफी ज्यादा एहतजाज किया जा रहा है और इस बिल को खत्म करने के लिए कहा जा रहा है। और इस वक्त ट्विटर पर बेहुदा बिल वापस का टॉप ट्रेंड है, बॉयकॉट ट्रांसजेंडर बिल टॉप ट्रेंड चल रहा है। तो उसके अंदर उस वक्त जब यह बिल पास किया गया तो काफी उजलत से काम लिया गया और जो भी ट्रांसजेंडर थे उनको सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी दे दी गई। मीन्स कि ये कानून किसी भी पाकिस्तानी ट्रांसजेंडर को ये राइट देता है कि वो नादरा में जाकर अपनी जिन्स का तयन करवा सकता है। अगर उसको लगता है कि वो औरत है, उसमें औरत की ज्यादा खसूसियात पाई जाती हैं, तो वो नादरा में औरत का इंदराज करवा सकता है। इसी तरह अगर उसको लगता है कि उसके अंदर मर्द की ज्यादा खसूसियात पाई जाती हैं तो वो मर्द का इंदराज करवा सकता है। और अगर उसको फील होता है कि उसमें मर्द और औरत की खसूसियात पाई जाती हैं तो वो ख्वाजा सरा का भी इंदराज करवा सकता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा ये बिल मुतनाज़ा हो गया। इसके ऊपर जमात इस्लामी वो वाहिद जमात है पाकिस्तान में जिसने शुरू दिन से प्रोटेस्ट किया, रैलीज निकाली। उसके बाद जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने कौमी असम्बली में एक अमेंडमेंट बिल पेश किया कि इसके अंदर अमेंडमेंट लाई जाए। उनका ये कहना था कि ये सब सेक्शन 2 को मेडिकल बोर्ड के साथ मुंसलिक कर दिया जाए और मेडिकल बोर्ड के पास ये सलाहियत होनी चाहिए कि वो तयन करे कि किसी शख्स की कौन सी जिन्स है और उसके सर्टिफिकेट के ऊपर जिन्स का अंदराज हो सके। यहाँ पर मैं बताना ये ज़रूरी समझता हूँ कि जो जमात इस्लामी के सेनेटर हैं उनके प्रपोज्ड बिल में एक प्रोफेसर डॉक्टर, मेल जनरल सर्जन, फीमेल जनरल सर्जन,
چیف میڈیکل آفیسر شامل تھے۔ اس بورڈ کے اوپر مشتمل میڈیکل بورڈ نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ کیا کسی کا جنس خواجہ سرا ہے وہ عورت کے خانے میں اندراج کروا سکتا ہے یا نہیں، یا پھر مرد کے خانے میں اندراج کروا سکتا ہے یا نہیں۔ یہ بل غیر شرعی، غیر اسلامی کچھ ایک سیکٹر کی نظر میں ہے۔ کچھ ایک سیکٹر اس کو قوم لوط کے ساتھ تعین دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں قوم لوط کی ایکٹیویٹی کو پرموٹ کیا جا رہا ہے، LGBT کمیونٹی جو ہے اس کو پرموٹ کیا جا رہا ہے۔ ویورز، LBTG کمیونٹی ایک مخفف ہے، L فار لیسبین، B فار بائی سیکشول، T فار ٹرانسجینڈر۔ ایک کمیونٹی ہے جو امریکہ اور یورپ میں کام کرتی ہے۔ سینیٹر مشتاق احمد اور جماعت اسلامی اور کچھ ایک سکالر جیسے اوریا مقبول جان صحافی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بل اتنا متنازع ہے، اس سے ہم جنس پرستی کو پروموشن مل رہا ہے، اس سے پاکستان میں ہومو سیکشوالٹی کافی زیادہ جو ہے وہ پرموٹ ہو رہی ہے۔ جب اس بل کے اوپر شور مچا تو مشتاق احمد صاحب نے یہ کہا کہ نادرا سے ڈیٹا منگوایا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ پاکستان کے اندر اس بل کے بعد کتنے لوگوں نے جنس کا جو ہے وہ تبدیل کروائی ہے پاکستان میں۔ تو جو حقائق سامنے آئے وہ کافی زیادہ الارمنگ تھی۔ نادرا کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں صرف محض 3 سال کے اندر اس بل کے پاس ہونے کے بعد تقریباً 28,000 کے قریب مرد اور عورتوں نے اپنی جنس کا تعین چینج کروایا، جس میں تقریباً 16,500 کے قریب مرد حضرات نے اپنی جنس کو چینج کروا کے عورت، جبکہ 12,000 کے قریب عورتوں نے اپنی جنس چینج کروا کے مرد، جس کے بعد پاکستان میں ہومو سیکشوالٹی، مرد سے مرد کی شادی، عورت سے عورت کی شادی کو پرموشن مل رہی ہے، اور یہ ایک غیر اسلامی، غیر شرعی فیل ہے، اور یہ پاکستان کے آئین کے ساتھ متصادم ہے۔ جس کے بعد سینیٹر مشتاق احمد نے اپنے بل کی امینڈمنٹ ٹیبل کی۔ وہ بل کمیٹی میں گیا جس میں ولید اقبال، پاکستان تحریک انصاف کے، شیریں مزاری اور باقی پارٹیز کے لوگ شامل تھے۔ اس بل کے اوپر بحث ہونے کے بعد انہوں نے اس امینڈمنٹ کو کہہ دیا کہ یہ امینڈمنٹ اس بل میں نہیں ہو سکتی، جس کے بعد مشتاق احمد جو ہے وہ فیڈرل شریعت کورٹ میں چلے گئے، اور جماعت اسلامی نے کیونکہ اس بل کو پہلے سے فیڈرل شریعت کورٹ میں چیلنج کیا ہوا تھا، انہوں نے اپلیکیشن دی جا کے کہ میں اس بل کو چیلنج ہونے والے کیس میں پارٹی بننا چاہتا ہوں۔ فرت اللہ بابر صاحب نے اپلیکیشن دی وہاں پر کہ وہ بھی پارٹی بننا چاہتے ہیں، جبکہ ٹرانسجینڈر ایکٹیویٹیز الماس بوبی نے بھی وہاں پر اپلیکیشن دی۔ جب لاسٹ ہیئرنگ وہاں پر ہوئی تو ہیئرنگ کے ٹائم ٹرانسجینڈر کمیونٹی کی طرف سے کافی زیادہ افراد وہاں پر کورٹ کے اندر موجود تھے، وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ یہ ہمارے رائٹس ہیں، ہمیں پروٹیکشن ملی ہوئی ہے، جس کے اوپر چیف جسٹس شریعت کورٹ نے کہا کہ ہم آپ کے رائٹس کے متعلق بالکل ایگری کرتے ہیں آپ سے کہ آپ کو ایجوکیشن کا، ایک عزت دار شہری کا، ہیلتھ کا، ID کارڈ کا، پاسپورٹ کا، ڈرائیونگ لائسنس کے، ہر قسم کے رائٹس اویلیبل ہیں، لیکن ہم نے اس بات کا تعین کرنا ہے کہ کیا اس بل کی کچھ ایک سیکشنز جو ہیں وہ اسلام کے ساتھ متصادم ہیں یا نہیں، کیا واقعی اس بل سے LGBT کمیونٹی کو پرموشن مل رہی ہے، کیا واقعہ ہی LGBT کمیونٹی پاکستان میں فلی ایکٹیو ہے اور اس بل کا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ جبکہ ہم پارلیمنٹ کی بات کریں تو پارلیمنٹ سے یہ بل پاس ہو چکا ہے، اس وقت سینٹ کے اندر یہ بل ٹیبل ہوا ہے اور یہ سینٹ میں ابھی سٹل پینڈنگ ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان کی اگر بات کریں، اب اس وقت پاکستان کی گورنمنٹ دوبارہ مسلم لیگ کی ہے، اور لاء منسٹر اور قمر الزمان قاہرہ صاحب کی پریس کانفرنس کے مطابق وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بل کو خواہ مخواہ کریٹیسزم کیا جا رہا ہے، حالانکہ اس بل میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اس بل میں بالکل امینڈمنٹس ہونی چاہیے، اگر اس کے اندر کوئی خرابی ہے تو اس کو درست ہونا چاہیے۔ یہاں پر دوستو میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ LGBT کمیونٹی کے اوپر سعودیہ، عراق، ایران، انڈیا، ایون نیو یارک، UK، مصر جیسے ممالک میں پروٹیسٹ ہوا، ترکی میں پروٹیسٹ ہوا کہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کو پرموٹ نہیں ہونا چاہیے، بین ہونا چاہیے، جبکہ پاکستان وہ واحد اسلامی ملک ہے
جس میں ٹرانسجنڈر پروٹیکشن ایکٹ کی آڑ میں یہ کمیونٹی فائدہ اٹھا رہی ہے، کیونکہ پاکستان میں یہ ایک اچھی کہاوت تھی کہ ٹرانسجنڈر کو رائٹس دیے جائیں، ان کو پروٹیکشن دی جائے، لیکن اب اس بل کی آڑ میں، متنازع شقوں کی آڑ میں LGBT کمیونٹی وہ فائدہ اٹھا رہی ہے، اور نادرا کے جو حقائق سامنے آئے ہیں اور جو نادرا نے جو ڈیٹا شیئر کیا ہے، اس کے بعد سے پاکستان کے حکمرانوں، پاکستان کی جو اسلامی جماعتیں ہیں، خاص طور پر تحریک لبیک، JUF اور باقی تنظیمیں جو ہیں، ان کو اس بل کے اوپر پروٹیسٹ کرنا چاہیے، اور اس بل کو اکارڈنگ ٹو دا لا، اکارڈنگ ٹو دا شریعہ، اکارڈنگ ٹو دا اسلام، اس بل کو جو ہے وہ امینڈ کرنا چاہیے۔ اس بل کے اوپر اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے لینی چاہیے، اور اس رائے کے بعد اس بل کو امینڈ کرنا چاہیے، اور بالکل خواجہ سرا کمیونٹی کو پورا رائٹ دینا چاہیے، ایجوکیشن کا، ہیلتھ کا، آئیڈینٹی کا، ہر طرح کی فیسلٹی کا۔ پرسنلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جیسی کنٹری میں بالکل کسی بھی ٹرانسجنڈر کو یہ رائٹ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ خود سے جا کے نادرا میں بتائے کہ میری جنس عورت کر دیں، میری جنس مرد کر دیں، مجھے خواجہ سرا میں انٹر کر دیں۔ بالکل اس قسم کا رائٹ نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ پاکستان میں ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ کچھ ایک ایسے کیسز بھی سامنے آئے ہیں جس کے بعد میڈیکلی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور لوگوں کی جو ہے وہ جنس تبدیل ہوتی ہے۔ اگر کسی مرد نے 18 سال ایز اے مرد اپنی زندگی گزاری ہے اور اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ اب مجھے جو ہے وہ عورت والی خصوصیات پائی جا رہی ہیں، تو بالکل میڈیکل ٹریٹمنٹ کے بعد اس کی جو ہے وہ جنس چینج ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت کی زندگی گزار رہا ہے اور اس کو فیل ہوتا ہے کہ میرے کے اندر جو ہے وہ مردانہ خصوصیات ہیں، تو وہ میڈیکلی اپنی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں، ان کی جو الٹریشن ہوتی ہے ان میں، اور اس کے بعد وہ مرد کا شیپ اب ان کے اندر آتا ہے، اور میڈیسنز لینے کے بعد وہ اپنی جنس کو پراپرلی تبدیل کروا سکتے ہیں۔ ایسا لا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے جس میں ایک بندہ جا کے نادرا میں سمپلی اپنی سٹیٹمنٹ دے کے اپنا جو ہے وہ جنس چینج کروا لے۔ اس سے پاکستان میں ہم جنس پرستی، ہومو سیکشوالٹی، گےازم جو ہے وہ پرموٹ ہوگا۔ میری حکام بالا سے گزارش ہے کہ جلد از جلد اس بل کا نوٹس لیں اور اس کے جو امینڈمنٹس ہیں اس کے اوپر کام کریں، اور اس کو بالکل اسلامی شرعی اور قانونی طریقے سے امینڈ ہونا چاہیے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ شکریہ، خدا حافظ۔